نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بارے میں بنیادی بات یہ کی تھی کہ انسان ناشکری کی طرف مائل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کئی موقع دیتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو تم آبزرو ہی کر لو تو تمہیں شکر گزار ہونے کی بہت ساری وجوہات مل جائیں گی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ان سب چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے جیسے وہ اس کے لیے انعام، تحفے اور نعمتیں ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان سب چیزوں کا مستحق ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ انسان کے شکر گزار نہ ہونے کی بھی نہ ایک اصل وجہ ہے، اور وہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی توپ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور جو خدمت کرنے والا بندہ ہے وہ کہاں ہے، یعنی میں کون اور تم کون، میری اصل کیا ہے۔ کبھی کبھی نا یہی رویہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کے ساتھ رویہ اختیار کر لیتا ہے، کبھی امیر کسی غریب پر یہی چیز ظاہر کرتا ہے، یہی ہے نا۔ کبھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی نسل کی بنیاد پر، اپنے خاندان کی بنیاد پر، اپنی امیری یا اپنے پیشے یا اپنے سٹیٹس کی بنیاد پر اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہ کوئی خاص اہتمام ہونا چاہیے، ہمیں امپورٹنس ملنی چاہیے، ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جب انسان میں آ جاتی ہے نا تب اسے لگتا ہے کہ اس کی اصل کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح انسان اپنے آپ کو کبھی شہرت کی بنیاد پر، کبھی پروفیشن کی بنیاد پر، کبھی سٹیٹس، کبھی نسل کی بنیاد پر اپنا اعلیٰ مرتب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نا کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے کے لیے نا ملینئر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لٹرلی کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ عام سا بندہ بھی ہوگا نا تو کبھی وہ ایسا اکڑے گا، جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر کوئی کوڑے کا ٹرک بھی چلا رہا ہوگا نا تو وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھے گا کہ میں تو اس سے بہت بہتر ہوں، وہ جو پیچھے ٹرک میں لٹک رہا ہے نا، جو کوڑا اٹھا رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اصل چیز ہوں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں مین کریکٹر ہوں۔ ہوتا ہے نا ایسے، آپ اپنے ارد گرد نا ذرا اس چیز کو نوٹ کر کے دیکھیے گا، آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی ہی دنیا میں فرعون بن جاتے ہیں، بہت بڑی شے بن جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اسی طرح یہ جو سارا سینیریو ہے، اسی طرح جو عرب کا معاملہ تھا، کون لوگ تھے وہ لوگ بھی تو صحرا کے اندر رہنے والے عام سے لوگ تھے، نہ ان کے پاس رومیوں کی سلطنت تھی، نہ ایرانیوں کے جیسے ریسورسز تھے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ریت میں بیٹھنے والے لوگ تھے اور ریت میں بیٹھ کر بڑی شے بنے ہوئے تھے۔ تو قرآن ان کو فرعون سے کمپیئر کر رہا ہے۔ فرعون کون تھا؟ دنیا کا اعلیٰ ترین بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کئی آرکیٹیکچرل بلڈنگز ہیں، اور خاص طور پر باہر کے ممالک میں جو گورنمنٹ بلڈنگ کے سٹرکچر ہیں، جیسے واشنگٹن ڈی سی میں ہے، آپ دیکھیں زیادہ تر بلڈنگز کی جو کالمز ہیں، جو ستون بنے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے سے، وہ کس سے انسپائر ہو کے بنے ہیں؟ وہ ایجپشین آرکیٹیکچر سے انسپائر ہو کر بنے ہوئے ہیں، فرعون کے آرکیٹیکچر سے انسپائر ہو کے بنے ہوئے ہیں، گریک کاپی کرتے تھے اسے، یونانی کرتے تھے، اور اب برٹش کرنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ صحرا کے عربوں سے، جن کو دنیا نہیں جانتی تھی، تاریخ انہیں نہیں پہچانتی تھی،
تو ان کو کیوں ان سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ ان کے کبر، ان کے تکبر کی وجہ سے۔ اصل میں یہ تکبر اور یہ کبر اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی شے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دماغ ہی میں جب آپ بہت بڑی شے بن جائیں نا تو وہی کبر ہے، وہی تکبر ہے۔ تو اس کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی اصل سمجھا دوں گا، تاکہ تم جب لوگوں سے کہو نا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو، اپنی اوقات یاد رکھو، تو اس سے پہلے کہ تم کسی اور سے کہو کہ تم اپنی اوقات جانو، تم اپنی اوقات خود جان لو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ صلصال کہتے ہیں کھنکتی ہوئی مٹی کو۔ اگر ہم تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب کو جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کی اگر ہم سلسلہ وار ترتیب کو دیکھیں نا تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تراب کہتے ہیں یعنی مٹی یا خاک کو، اور تین کہتے ہیں یعنی گارا، جو مٹی میں پانی ملا کرنا ایک چیز بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ پھر تین کہتے ہیں لیس دار گارا، یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے باعث ایک لیس سی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہے حمائم مسنون، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ صلصال من حمائم مسنون کالفخار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹی چیز یا چھٹا سٹیپ ہے بشرا، جو مٹی کی اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے پھر سجدہ کروایا گیا اور جس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ پھر ساتویں چیز ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اسے اس کی نسل سے ایک حقیر پانی جیسی چیز سے چلایا گیا، جس کے لیے دوسرے مقامات پر اگر ہم دیکھیں تو نطفے کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ان سارے مراحل اور مدارج کو دیکھیں تو قرآن مجید میں ان کی ترتیب وار اگر ہم دیکھیں تو سورہ آل عمران میں سب سے پہلے آیت نمبر 59 میں آتا ہے کمثل آدم خلقہ من تراب، پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے بدأ خلق الانسان من طین، پھر اسی طرح سورہ الصافات کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے انا خلقناہ من طین لازب۔ تو یہ قرآن مجید میں مختلف مراحل ہیں جو تخلیق انسانی کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو دیکھیں کہ کبھی کبھی ریت ایسی ہوتی ہے صحرا کی کہ جب اس پر بارش ہوتی ہے نا تو وہ سخت ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ بھربھری سی نہیں رہتی، کیونکہ ویسے اگر ہم ریت کو ہاتھ میں لیں تو وہ ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس پر بارش پڑتی ہے تو یہ جو ریت ہے یہ بالکل سخت ہو جاتی ہے، اور پھر جب بالکل شدید گرمی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل کریک اس میں پڑ جاتے ہیں، یعنی وہ جو کریک ٹائل قسم کی بن جاتی ہے، اور وہ اس طرح کی اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ میں اٹھائے نا تو وہ پلیٹ کی طرح ہاتھ میں تو اٹھ جائے گی، لیکن تھوڑا سا بھی ہاتھ میں دباؤ دیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی۔ اسے کہتے ہیں صلصال، اور وہ نا ایسی ریت ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں نہ کچھ اگ سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور چیز کے کام آتی ہے، بالکل بیکار ہوتی ہے، لیکن اس کا صرف ایک پاسبل فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ فخار۔ اصل میں یہ فخر سے ہے، اور فخر عربی زبان میں صرف فخر کرنے کو نہیں کہتے بلکہ مٹکے وغیرہ بنانے کے لیے بھی جو مٹی استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس ریت کو کہتے ہیں، یعنی ایسی ریت جس سے مٹکے بنائے جائیں، جو مٹکے بنانے کے لیے استعمال ہو۔ اچھا، جو مٹکے ہوتے ہیں نا جو ریت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ مجھے بتائیں کہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں یا غریب لوگ ہی استعمال کرتے ہیں نا اس کو؟ تو کہا کیا گیا یہاں پر کہ تم تو غریب لوگوں کے مٹکے کی بنی ہوئی اصل ہے تمہاری، یعنی انسان کی اوقات اس کو یاد دلائی جا رہی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار میں۔
تمہاری اوقات اس مٹکے کی طرح ہیں، اور مٹکا جو ہے نا اگر کبھی ٹوٹ جائے تو اس کے پیسز کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، یعنی پھر بالکل ہی بیکار چیز ہو جاتی ہے۔ اور جس برتن کی یہاں مثال دی ہے نا وہ بھی برتن آپ دیکھیں کہ سب سے نچلے درجے کا برتن ہے، تو گویا اس چیز کے بنے ہوئے ہو تم، اور تم پھر سمجھتے کیا ہو خود کو؟ یہی انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہو کیا تم۔ تو گویا آپ یہاں پر دیکھیں کہ شکر گزاری اور تکبر دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جتنا تکبر ہوگا اتنی شکر گزاری کم ہوگی، اور جتنی شکر گزاری زیادہ ہوگی اتنا تکبر کم ہوگا۔ اگر ایک نہیں ہے تو دوسری زیادہ ہے، دوسری نہیں ہے تو پہلی زیادہ ہے۔ ان کا آپس میں نا ایک کنورس ریلیشن شپ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ شکر گزاری کی کمپلین تھی کہ تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے، تو اس کے لیے پھر پہلے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اچھا اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ کہا گیا تھا اس نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور کیا عظیم شے بنا دیا انسان کو، لیکن پھر کیا ہوا؟ انسان بھول جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہی ناشکرا پن انسان کو سوچنے نہیں دیتا کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ بھول گیا انسان من ای شیء خلقہ، یاد ہے کہ کس چیز سے بنایا گیا تھا اسے کیسے فوقیت دی گئی تھی، اسے کیسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور تکبر ہی کے ہاتھوں ابلیس مارا گیا تھا، یاد ہے کچھ؟ اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے آگے جو بات کی گئی ہے، جو دوسری بات آ رہی ہے وہ ذرا عجیب معلوم ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جنوں کو آگ کے نہ دیکھے ہوئے حصے سے بنایا۔ مارجن اصل میں کہتے ہیں، آپ نہ کبھی آبزرو کریں کہ جب آپ چولہا جلاتی ہیں تو غور کریں کہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں چولہے اور آگ کے درمیان نا ایک گیپ سا معلوم ہوتا ہے، اور اس گیپ کے بعد پھر تھوڑا سا نیلا، اور اس کے بعد پھر آگے اور یلو اور اورنج سے آگ کے رنگ آتے ہیں۔ تو وہ جو آگ کا جو سب سے نچلا حصہ ہے نا، جسے آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ہوا ہے، کوئی چیز وہاں موجود ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ حصہ آگ کا جو نظر نہیں آتا، جہاں سے آگ اصل میں شروع ہو رہی ہوتی ہے، اسے مارجن کہتے ہیں۔ جن آگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ مارج کے۔ سمجھ آئی آج کہ کیوں نہیں جن نظر ہمیں آتے؟ کیونکہ وہ آگ کے مارج حصے سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں خلق الجان من مارج من نار، آگ کے سب سے نچلے حصے سے یعنی پہلے حصے سے جن کو بنایا گیا۔ آپ سوچیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہی کیوں آیا؟ اصل میں اس کا جواب ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ جب کہا گیا تھا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے، وہ دونوں کون تھے؟ اب جواب کیا ملا؟ انسان اور جن۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتایا بعد میں کہ انسان اور جن ہے، لیکن دونوں کا لفظ جو ہے وہ پہلے استعمال کیا گیا، تو اصل سیکوینس تو ویسے یہ بننا چاہیے تھا کہ پہلے کہتے کہ انسان اور جن سن لو، تم دونوں انکار کر رہے ہو، یعنی بتانے سے پہلے یہاں پر دونوں کا لفظ استعمال ہو گیا اور بعد میں ان دونوں کریکٹرز کو مینشن کیا گیا۔ تو گویا پھر اگر ان دونوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے تو پھر یعنی لازماً غور و فکر کرنے والوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دونوں کون ہوئے؟ پہلے تو چونکہ دو کی بات ہی نہیں کی گئی تھی، کس کی بات کی گئی تھی؟ صرف انسان ہی کی بات کی گئی تھی، تو پھر یہ دونوں کہاں سے آئے؟ اس کے بعد پھر جو جواب دیا گیا اس سے پھر فائدہ حاصل ہوا اور بات کلیئر ہو گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصل میں دو طرح کے غیر مسلم ہوتے تھے۔ ایک وہ جن کو کبھی بات سننے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اپنی زندگی میں اتنا مشغول رہے، کھانے پینے سونے میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے، کون سی دعوت چل رہی ہے، کیا آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے، کچھ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا۔
یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا جہاں بدل جاتی ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ اپنی ہی دنیا میں گم اور مگن ہوتے ہیں۔ تو ایک اس طرح کے لوگ بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ دیکھیں کہ وہ تو 30 سال گزرنے کے بعد بھی نا ایسے لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو تب یہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایسے جاگے تھے اور تب ان کو ہوا لگی تھی کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، اور پھر وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے اب حکومت آپ کی ہے، آپ حفاظت دے دیں ہمیں، پھر ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان میں سے کوئی اگر ایسا آتا ہے تم سے حفاظت مانگنے تو آپ ان کو حفاظت دے دیں، جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہ سن لیں اور اس کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو پرامن محسوس کریں، یعنی اپنے اوپر کوئی پریشر محسوس نہ کریں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ 25 سال سیرت کے گزر گئے، تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو گھر بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیل رہا تھا، اپنی دنیا کی مستیوں میں مگن تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پتہ تھا اور پتہ ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا تھا، اور دیکھیں کہ نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ باقاعدہ طور پر اس کیمپین میں شامل ہو گئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، جو اسلام کے خلاف تھی، جس کیمپین کا مقصد تھا کہ اسلام کو برباد کرنا ہے، اس نبی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو وہ کچھ لوگ تھے جو تل گئے تھے دشمنی پر۔ ایک تو دیکھیں یہ ہے نا کہ مانا نہیں، میں مسلمان ہوں ہی نہیں، اور دوسرا ہے کہ میں اسلام کا دشمن ہوں، یہ اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے اصل میں لوگ ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اصل میں وہ جو یہ نبی کی دشمنی پر اتر آئے ہیں نا، ان کی اس میں ایک سپورٹ ہے۔ کون ہے ان کی سپورٹ اس میں؟ شیاطین، شیطان ان کو آ کے وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اب یہ حملہ کرو، اب یہ سازش کرو، اب یہ جال بنو، اب یہ کرو، اب یہ نہ کرو۔ دو طرح کے شیاطین ہوتے ہیں نا، شیاطین انسانوں کے اور شیاطین جنات کے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو گویا دو طرح کے شیاطین۔ اب جس انسان میں کوئی خیر ہی باقی نہ رہے اور وہ صرف شیطان کا وسوسہ سن کے جو سنتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ انسانوں کا شیطان بن جاتا ہے۔ اصل میں یہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں سورۃ الانعام میں بڑی تفصیلی بات کی گئی ہے، اس کا بھی میں یہاں پر ذکر کر دوں تو آپ کو بات مزید اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سورۃ الانعام میں فرمایا گیا کہ اسی طرح ہم نے تمام ایک ایک نبی کے لیے دشمن فراہم کیے، یعنی نبیوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے دشمن بھی تھے، اور وہ کون تھے؟ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین، جو کہ اصل میں ایک دوسرے کو انسپائر کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو پٹی پڑھاتے رہتے تھے، دھوکہ دیتے رہتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو کبھی ایسا نہ کرتے، چھوڑ دو انہیں اور ان کو جو یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ جن لوگوں کا آخرت میں کوئی ایمان نہیں ہے وہ ان باتوں میں پڑ جائیں، یعنی دین کی دشمنی میں انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیطانوں سے سن سن کر آگے بات کر رہے ہیں، اس کا اثر اصل میں ان لوگوں پر پڑے گا جن کا واقعی کوئی ایمان نہیں ہے، وہ اس سے خوش ہو جائیں اور وہ کماتے رہے جو وہ کما رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ گناہ کماتے رہیں گے، نبی کی دشمنی میں اترتے رہیں گے۔ تو گویا قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ ایک تو تمہیں یعنی نبی کو دشمن نظر آ رہا ہے جو مخالفت کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دونوں دشمن نظر آ رہے ہیں، وہ جو ظاہر بھی ہیں اور وہ جو چھپے ہوئے بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں کتنا انکار کرو گے۔ ویسے آپ ذرا اپنے ذہن میں ایک سین کریٹ کریں اور سوچیں کہ ایسے موقع پر تو جن بھی کھڑا سوچ رہا ہوگا وہاں پر کہ ہیں یہ میرے بارے میں کہا گیا ہے، نہیں میں تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ انسان کو
مٹکے والی مٹی سے بنایا اور جن کو نہ دیکھنے والی آگ سے بنایا۔ تو اس طرح جن کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ میں بھی نوٹس میں ہوں، اس کو بھی خبر مل گئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو دھمکی دی، دونوں سے سوال کیا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کے روپ میں جو شیطان ہیں دنیا میں موجود ان سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔